الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج 24 جنوری سن 2025 اور 23 رجب المرجب 1446 ہجری. پچھلے 3 جمعۃ المبارک ہم نے مسلمان کو اذیت دینے کی ممانعت مذمت پر کئی جہت سے گفتگو سنی. آج کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے متعلق. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو، جسے علماء نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے، بعض نے 2 حصوں میں بیان کیا ہے، تو اس میں سے جو پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، جس کا ثبوت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا: پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جو راتوں رات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے وہ شروع ہوئی وہ سیر، اور الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اس حصے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. اور اس آیہ کریمہ میں جس طرح مسجد حرام کا ذکر ہوا، ساتھ ہی مسجد اقصی کا ذکر بھی ہوا. اور مسجد اقصی جو بیت المقدس یا بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، فلسطین، جو دراصل پہلے ملک شام کا حصہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے. اور اس کی فضیلت، جس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی انبیاء کو بھیجا، یہاں ان پر وحی آتی رہی، اور اس جگہ کئی انبیاء کی قبور موجود ہیں، مدفون ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا. یعنی سوال یہ اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں پر نہیں بلایا گیا، مسجد اقصی کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، جس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کئی انبیاء یہاں آ چکے تھے، اور اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انبیاء کی جمعیت ہونے کے بعد اس جگہ کو اور 4 چاند لگ جائیں. اور مسجد اقصی فلسطین، غزہ، جہاں 19 جنوری 2025 تقریباً 4-5 دن قبل سیز فائر ہوا، تقریباً سوا سال کی جنگ جاری رہنے کے بعد اہل غزہ، اہل فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کامیابی نصیب فرمائی ہے. عالمی سازش کے تحت 80 سال سے وہاں یہودی قابض ہیں، اور جو گریٹر اسرائیل جن کا منصوبہ ہے، 6 جنوری سن 2025 یعنی تقریباً 18 دن قبل گریٹر اسرائیل کا باقاعدہ ان کے سرکاری ذریعہ ابلاغ سے جس کا نقشہ جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ نہ صرف فلسطین بلکہ لبنان، اردن، شام، بلکہ یہاں تک کہ مکہ مدینے کو بھی وہ اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ان کی یہ پلاننگ ہے. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین، خاص طور پر مسجد اقصی کی اہمیت کو سمجھیں، بیت المقدس کی اہمیت کو جانیں، اور اس کے تحفظ کے لیے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے اس جگہ کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا آ کر کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو چونکہ کافروں نے تو جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر بتایا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے وہ الفاظ سنوائے جس کے بارے میں یہ لوگ پوچھ بھی سکیں، جس کے بارے میں یہ لوگ جاننا چاہیں تو جان سکیں. انہوں نے جنت دوزخ نہیں دیکھی تھی، انہوں نے آسمان کی سیر نہیں کر رکھی تھی. ہاں، جو مکے کے کافر تھے، قریش مکہ تھے، وہ لوگ مسجد اقصی یعنی ملک شام کی طرف سفر کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے وہ جگہ دیکھ رکھی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں راتوں رات، جو ویسے کئی دن کا سفر تھا اور باقاعدہ قافلے جاتے تھے، اکیلے شخص کا جانا اس کے اکیلے کی بس کی بات نہیں. جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں رات کے حصے میں وہاں چلا بھی گیا آ بھی گیا،
تو انہوں نے پھر سوال کرنے شروع کیے کہ اچھا اگر آپ ہو آئے ہیں تو ہم نے چونکہ آسمان تو نہیں دیکھے، جنت دوزخ تو نہیں دیکھی، لیکن مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے کہ بتائیے اگر آپ نے دیکھی ہے، دیکھ کر آئے ہیں، تو بتائیے پھر وہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے مسجد اقصیٰ کو ہو بہو میرے سامنے پیش فرما دیا، مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی گئی۔ فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، فرمایا وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا نقشہ ہے، کہاں دروازہ کون سا کس طرف ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا، میں دیکھتا جا رہا تھا اور انہیں بتاتا جا رہا تھا، اور انہوں نے جب یہ میری باتیں سنی تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے امنعت فقد اصابہ، ہاں بتا تو یہ صحیح رہے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسجد اقصیٰ کی سیر کرنا قرآن کریم سے ثابت، جس کو قریش مکہ نے بھی مانا۔ اور آج افسوس کے کچھ ایسے بدبخت ہیں جو معجزہ معراج کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں اور اس کے اندر تعویلیں نکالتے ہیں کہ جی یہ خواب میں ہوئی تھی، یہ روحانی تھی، یہ جسمانی نہیں تھی۔ اس طرح کی بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں۔ حضور کا یہ معجزہ ہے جو عقل میں نہ آئے، خواب میں تو ہم بھی کہیں سے کہیں گھوماتے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مختصر حصے میں معراج کر کے تشریف لائے۔ قیصر روم جس کے سامنے جب نبوت مصطفیٰ کا ذکر ہوا اور پھر معراج کا ذکر ہوا تو اس کے دربار میں ایک بڑا عابد عبادت گزار تھا جو مسجد اقصیٰ کا محافظ رہا تھا۔ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا ہاں ایک رات، وہ رات جس رات معراج مصطفیٰ ہوئی، میں جانتا ہوں کون سی رات، کہ میں مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کرتا تھا اور اس رات میں ایک دروازہ بند کرنا چاہتا تھا جو بنیادی مین گیٹ تھا، لیکن وہ بند نہیں ہو پایا مجھ سے، بڑی کوشش کی، آخر کار تھک ہار کر وہ کھلا چھوڑ کر ہم سوئے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں ایک قریب پتھر جس میں سوراخ تھا، جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہاں کسی سواری کو باندھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ما حبس هذا الباب الليلة الا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا هذا، کہ یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، بتایا گیا تھا کہ یہ دروازہ کبھی کھلا نہیں رہے گا، اگر کھلا ہوگا تو وہ کسی نبی کے آنے کے انتظار میں کھلا رہے گا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہاں ہماری اس مسجد میں نماز ادا کی، بلکہ نماز ادا کرائی ہے۔ اور پھر سب نے اس وقت گواہی دی کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ خطہ بیت المقدس، ملک شام اور فلسطین، وہ جگہ جہاں بیت المقدس مسجد اقصیٰ قائم ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارض المحشر والمنشر، کہ یہ محشر، یہاں حشر قائم ہوگا، یہاں سب کو جمع کیا جائے گا، یہاں سے اٹھایا جائے گا، یہاں سے سب اہل جنت بھی اور میدان محشر کے اندر جمع ہونے والے سب انسان یہاں سے جمع ہونا شروع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم لگوائے گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی، کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگ جائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے امت مصطفیٰ کو آسانی ہو جائے۔ اس کی حکمت علماء نے بیان کی۔ جی ہاں، اب کوئی اگر مادیت کا پجاری، جو چھوٹے ذہن کا مالک، وہ یہ کہے کہ قدم مصطفیٰ سے امت مصطفیٰ کو کیسے برکت ملے گی، کیوں نہ ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سر تا پا بنایا ہی بابرکت ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برکات سے بہرہ مند فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو پوری امت میں شائع ضائع فرما دیا ہے۔ کس طریقے سے؟ جی ہاں، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے قدم جب مکے میں لگے تو اللہ نے قرآن میں قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، قسم ذکر فرما رہا ہوں، اس لیے کہ کیا اس میں کعبہ ہے، اس لیے کہ کیا اس میں حجر اسود ہے، کیا اس لیے کہ اس میں صفا مروہ ہے، کیا اس لیے کہ اس میں اور شعائر ہیں؟ نہیں، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کے قدم اس شہر میں موجود ہوا کرتے ہیں، آپ اس میں تشریف فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی وجہ سے اس زمین کو، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، میں جہاں چاہوں نماز ادا کروں نماز ادا ہے، اور پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، جہاں سے میں کیا میرا امتی بھی اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وضو اور غسل کی طرح پاکی عطا فرما دے گا۔ یہ میرے قدموں کی برکت ہے۔ یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان عام فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب کسی کو عذاب عام نہیں دوں گا اس لیے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، آپ کے قدم موجود ہیں۔ یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے قدموں کی برکت سے یثرب مدینہ بنا، ان قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شہر مکہ اور شہر مدینہ حرم کہلایا، بلکہ مدینے کی مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا فرما دی کہ جو اس مٹی کو پانی میں گھول کر پیے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کیا خوب کہا، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر،
محشر کا جو طوفان اٹھے گا اور اس میں جو لہریں اٹھیں گی، اس تلاطم سے مت خوف کھا، شاد ہو، خوش ہو جا، ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، کہ اس وقت جو امت کی کشتی تیر رہی ہوگی اس تلاطم کے اندر، اور اس کشتی کو جو سنبھالے ہوئے ہوں گی وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں لنگر کی صورت میں اس کشتی کو سنبھالے ہوئے ہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس لیے علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ آپ کے قدم وہاں لگوائے کہ امت کو آسانی ہو۔ اور اس کی ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ کئی انبیاء کی یہ دیدار کی آرزو تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب نبیوں سے عہد لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کہا تھا کہ ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، تو وہ تو گزر چکے تھے، اب کب آئے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی معراج کا موقع تھا کہ جب رسول اللہ نے ان انبیاء کے پاس آنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کروائی، اور سب انبیاء نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کہ اقصیٰ کی جو نماز ہوئی اس کے اندر کیا راز تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول آخر، کہ اول اور آخر کا معنی کھل جائے۔ جو سمجھ رہے ہیں کہ نبی جو پہلے آئے وہ اول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد آئے تو یہ آخر، بظاہر آنے میں یہ آخر ہیں، لیکن دیکھو تمہیں اول آخر کا معنی یوں یہاں ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، جو پہلے آئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور جو بعد میں آئے وہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ کھل جائے تمہارے سامنے آیا ہو معنی اول آخر، کہ ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سلطنتیں کر چکے تھے وہ پیچھے حاضر ہیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ آگے امامت کروا رہے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اول وہ پہلے آنے والے نہیں ہیں بلکہ اول یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آگے امام کے طور پر کھڑا کیا۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اللہ نے سارے انسانوں کے لیے مجھے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور وانزل الفرقان تبیانا لکل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے افضل بنایا ہے، اللہ نے میری امت کو عادل بنایا ہے، اور اس کو بظاہر بھیجا سب سے بعد میں ہے لیکن ان کو رتبہ تقدیم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اپنے بارے میں کہا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، کہا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر میرے لیے اونچا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتحہ و خاتمہ، فتح باب نبوت کا بھی صحرا میرے سر سجایا ہے اور ختم نبوت کا صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سر سجایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے نبی بنایا اور نبی بنا کر سب سے بعد میں مبعوث فرمایا، دنیا میں ظاہر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے، کہنے لگے بہذا فضلکم محمد، کہنے لگے اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس محمد کو تم سب کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان مسجد اقصیٰ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے آنے سے قبلہ اول کے شرف میں بھی اضافہ ہو گیا، مسجد اقصیٰ کی اور شان بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے تو ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ، فرمایا سوائے 3 مسجدوں کے اور کہیں سفر کے کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی قصداً ثواب کی نیت سے اگر سفر کیا جائے تو وہ انہی 3 مسجدوں کی طرف، ان میں سے ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی حضور کی مسجد، اور تیسری مسجد یہ مسجد اقصیٰ تھی۔ یعنی علماء لکھتے ہیں کہ حضور یہاں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر سفر کرنے والوں کو بھی ثواب کا ذریعہ عطا فرما دیا، کہ کوئی یہاں آئے گا سفر کر کے آئے گا تو اسے سفر کرنے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی، اس لیے امت اسے فتح کرے گی جس کی حدیث میں دلیل ملتی ہے، اور یہ فتح ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر کھدائی کی جا رہی تھی تو اس خندق کے دوران ایک بڑا پتھر سامنے آیا، جب صحابہ سے وہ پتھر نہ ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں لیکن جو بازو نبوت کی طاقت ہے اس کا عالم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال سے ایک ضرب اس زور سے ماری کہ چنگاریاں نکل اٹھیں، اور جب وہ 1/3 ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام واللہ انی لابصر قصورها الخمر من مکانی ھذا، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے شام کی چابیاں دے دی ہیں اور میں یہاں اپنی اس جگہ سے کھڑے ہو کر شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محلات دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بشارت دے دی کہ بطور اسلام مسلمان غالب آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب فتح کرنے کے لیے اس جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے راہب آوازیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری کتابوں میں جن غلامان مصطفیٰ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری نشانیاں اس عمر میں پائی جا رہی ہیں، بغیر جنگ لڑے وہ ساری چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیتے ہیں اور مسلمان مسجد اقصیٰ کو فتح کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فاروقی فتح کے بعد 500 سال تک مسلمان وہاں حکومت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عیسائی جو 1187 عیسوی میں قابض آتے ہیں، اور پھر چند سالوں کے بعد پھر 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے پھر فتح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 761 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے مسجد اقصیٰ پر۔ اور اب 1948 میں آ کر امریکہ، فرانس، برطانیہ، ان کی ملی بھگت عالمی سازش کے بعد یہودیوں کی یہاں چھوٹی سی ریاست قائم کی گئی، جس کو یہودی اب یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے تحت ہم اس میں سلطنت داؤد علیہ السلام اور سلطنت سلیمان علیہ السلام اس کے تحت ہم اس پر قبضہ کریں گے، اور یہ 3000 سال پرانی وہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں قابض ہونے کے بعد گریٹر اسرائیل کے تحت مکہ مدینہ کو بھی اس میں شامل کریں۔ تو یہ ساری گفتگو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو یہود یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے تحفظ کے اقدامات کریں۔ کس طور پر؟ حکومتی سطح پر صرف مذمتی قراردادیں نہ کی جائیں، بلکہ وہاں کے طور پر باقاعدہ اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو طاقت کا استعمال کریں۔ یہودی دلی طور پر بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور مسلمان نہیں ڈرتا، اس طور پر طاقت کا استعمال ہو۔ اور مسلمان جو طاقت استعمال نہیں کر پاتے تو وہ ان کی کم از کم ان عیسائیوں یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کو رد کریں جس سے انہیں براہ راست فائدہ پہنچتا ہو، ان کو رد کریں۔ اور پھر مسلمان دعا سے کام لیں، جو یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم دعا تو کریں، کہ دعا مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کے ذریعے دیکھیے اس آیہ کریمہ میں کس طرح ذکر فرمایا، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، یعنی مسجد کا ذکر کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھو، کہ تم مسجد سے جڑے رہو گے، مسجد کے ساتھ مربوط رہو گے۔ مسجدوں کو اسلام کے اندر قلعہ قرار دیا گیا ہے شیطان سے حفاظت کا۔ اس مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مسجد کی برکت سے ہر جگہ سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ درس ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں، نماز کے لیے پابندی سے مسجد میں حاضری دیں، اور اپنے دیگر امور جہاں جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہاں سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی آباد کاری کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین، سنت ادا فرمائے۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے